جی بھائی جان، پاکستان سپر لیگ کے اندر میچز کا ایشو زیادہ بن رہے ہیں. کچھ تو آپ کو پتہ چل گیا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا شاہین شاہ افریدی پر ایز کیپٹن لاہور قلندر پابندی لگ سکتی ہے یا لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے؟ یہ سب سے اہم ہے. بہت ساری ڈسکشن سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں اس واقعے کو بھی لے کر جو کہ سیکیورٹی بریچ تھا. اب اس پر 10 لاکھ روپے جرمانہ شاہین شاہ پر کیا گیا، لیکن ساتھ ہی ایک ٹویٹ آ گئی ہے. ٹویٹ کس کی ہے؟ ٹویٹ ہے سکندر رضا کی. ٹویٹ یہ ہے کہ تھینک یو دا ریل پی سی بی میڈیا اینڈ دا پی ایس ایل T20 مینجمنٹ فار allowing my family and relatives to come and see me in my room. Your kind gesture is greatly appreciated. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے پہلے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر وہ جو 10 لاکھ روپے کا جرمانہ لاہور قلندر کی ٹیم مینجمنٹ نے شاہین شاہ افریدی پر کیا وہ کس کھاتے میں تھا؟ یہ تو تھینک یو ہو گیا، اس کے جسچر بھی ہو گیا، اپریشیٹ بھی ہو گیا، اور پھر وہ لیٹر جو لاہور پولیس نے لکھا پاکستان سپر لیگ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کو وہ کس کھاتے میں تھا؟ یہ بہت اہم ہے. دوسری طرف یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ جو بال ٹیمپرنگ ہوئی ہے جس میں فوجی فخر زمان رگڑا گیا ہے، اب وہ فوجی کی وہ ویڈیو بھی اور 2 میچ کا اس پہ بین بھی آیا ہے، تو اس میں جی کپتان شاہین شاہ افریدی پر بین ہونا چاہیے. اس پر 3 طرح کے مختلف سیگمنٹ بن رہے ہیں. مطلب 1 کہ جی شاہین شاہ افریدی کپتان ہے، بال ٹیمپرنگ ہوئی ہے، بال ٹیمپرنگ فخر زمان کا ایک شاٹ آیا، اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ مینج بائے کوئی، کہیں کپتان تو نہیں تھا میں تو اس کو نہیں مانتا. اب پھر فخر زمان ایسا کیوں کر رہا تھا؟ فخر زمان نے ایسا کیوں کیا؟ اور امپائر، چاروں امپائر، فیلڈ امپائر دونوں، تیسرا ٹی وی امپائر، 4تھ امپائر، اور پھر میچ ریفری نے تمام ویژوز کے بعد 2 میچ کی بین کی. ان چیزوں کو ایک طرف رکھیں اور پھر آ جائیں شاہین شاہ افریدی کا وہ سیکیورٹی بریچ والا ایکٹ. اس کو لے کر بہت بات ہو رہی ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ یار کہ کیوں شاہین شاہ افریدی 4 لوگوں کو اوپر لے کے گیا؟ لوگ تو گئے تھے کس کے کمرے میں؟ سکندر رضا کے کمرے میں گئے تھے. تو پھر 10 لاکھ کا جرمانہ شاہین شاہ پر کیوں؟ اور سکندر رضا کس کو تھینک یو کر رہا ہے؟ اب یہ سوال بہت ہے. اصل واقعہ کیا ہوا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، بالکل بتاؤں گا. تھوڑا بہت میں ان جرنلسٹوں میں سے ہوں جو ذرا یہ پولیس کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہتے ہیں، کیونکہ میرے پاس کرائم کی بیٹ کا بھی کچھ حصہ ہے، تو وہ بھی واقعہ آپ کو بتاؤں گا. اور پھر نسیم شاہ کا چیپٹر 2 کروڑ میں کلوز کس نے کروایا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی ایک اور ایفرٹ کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان سے وہ کوشش کر رہے ہیں ایک اور شیڈول ملاقات کی جائے جس میں پاکستان سپر لیگ کے 11ویں ایڈیشن کے اندر فینس کی واپسی کی جائے. کسی ایک اس انداز میں کی جائے کہ ان فینس کی تعداد کو تھوڑا سا کم کر لیا جائے. کس انداز میں کی جائے؟ ان کے CNIC نمبر جن کی ٹکٹس لے رہے ہیں ان کو پہلے کس طرح چیک کیا جائے. یہ سارے معاملات پوری کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی، وزیر اعظم پاکستان جو کہ پیٹرن ان چیف ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، ان سے اجازت لی جائے اور یہ ملاقات آج سے چند گھنٹوں بعد کیے جانے کی توقع ہے. اصل میں تھوڑا سا وزیر اعظم جو ہے وہ جو ایران کا ایشو ہے اور ان مسائل میں بہت زیادہ گرے ہوئے. ملاقات محسن نقوی کی وزیر اعظم سے ہوئی ہے، اسپیشلی یہ جو پٹرول کی اور سبسڈی اور ان معاملات پر جو ایک بہت ہی ہائی لیول کابینہ کے اراکین کی ملاقات ہوئی، اس میں ملاقات ہوئی ہے. لیکن کرکٹ یا PSL کے اندر فینس کی واپسی کا ایشو ایز ٹاپ پرائورٹی ڈسکس نہیں ہو سکا. یہ تو ہمیں ذرائع بتا رہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا پھر واپس لے کے جاتا ہوں. واقعہ کیا ہوا؟ جو واقعہ میرے پاس چڑیا نہیں ہے، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو سنایا جاتا ہے زبان، وہ یوں ہے کہ 4 مہمان جب سکندر رضا کے آئے، سیکیورٹی نے کہا یہ 10:30 بجے کا ٹائم ہے، سیکیورٹی پروٹوکولز کے مطابق یہ نجی ہوٹل کے اس فلور پر نہیں جا سکتے جہاں پر ٹیمیں ٹھہری ہوئی ہیں، جہاں پر لاہور قلندر کی کھلاڑی ٹھہرے ہوئے ہیں. تو اس نے ایز اے پلیئر کیپٹن لاہور قلندر شاہین شاہ افریدی کو کال کی. اور شاہین شاہ افریدی وہ دیسی انداز میں، جو ہمارا جٹکا طریقہ ہے، جو پٹھانوں والا انداز ہے، وہ انہوں نے کہا نہیں چھوڑو، وہ 4 بندوں کو لے گئے. اب وہاں پر اس مطلب آپ سمجھیں بدتمیز انداز میں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا انداز جس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل تھا، اس انداز میں پولیس کی ساری سیکیورٹی کو بریچ کرنا. ایس پی سیول لائنز کو یہ بارے نہیں کہا، اس نے DIG آپریشن کو بتایا.
اور ڈی آئی جی آپریشنز کے بارے میں آپ کو بتاؤں تگڑا بندہ ہے. اس نے جناب ایک لیٹر لکھ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر پی ایس ایل سلمان نصیر کو لیٹر لکھ دیا. جب یہ لیٹر پتا چلا کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہے تو اور اس کی جب ڈیٹیل کھنگالی گئی تو پتا چلا کہ اصل قصوروار شاہین شاہ افریدی ہے. اب لاہور قلندر کی ٹیم بہت زیادہ ٹیم مینجمنٹ جو لاہور قلندر کے مالکان اور مینجمنٹ ہے وہ بہت پریشر میں ہے, کیونکہ جس رات یہ واقعہ ہوا ہے اس رات سے اگلے دن لاہور قلندر نے کراچی کنگز کے ساتھ میچ کھیلا ہے, اور اس میچ کے اندر بال ٹیمپرنگ ہو جاتی ہے, اور بال ٹیمپرنگ کا الزام 5 رنز دے کر کروشل ٹائم پر جب 20واں اوور شروع ہونا تھا اس وقت 5 رنز پلنٹی کے امپائر فیصل افریدی دیتے ہیں کراچی کی ٹیم کو, اور 5 رنز کی پلنٹی ڈالتے ہیں لاہور قلندر کی ٹیم کو, اور یہ کہتے ہیں کہ بال ٹیمپرنگ ہوئی, اور کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوتا, کوئی آپ دیکھیں نا ریئیکشن نہیں آتا. وہ انضمام الحق والا جو آپ کو یاد ہے لارڈز کے ٹیسٹ میں جب بال ٹیمپرنگ کا کہا اور انضمام پوری ٹیم لے کے چلا گیا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. دیٹ واز دا فرسٹ سائن کہ یار کہیں نہ کہیں انوالومنٹ بال ٹیمپرنگ کی ہے. اور پھر اس کی 2 سماعتیں ہوتی ہیں جس میں فخر زمان فوجی پیش ہوتا ہے, اور جب وہ پیش ہوتا ہے تو اس وقت شاہین شاہ افریدی کپتان بھی موجود ہوتا ہے, ڈائریکٹر سمیم رانا بھی موجود ہوتا ہے, ٹیم کے کوچ بھی موجود ہوتے ہیں, اور یہ دونوں ہیئرنگ جو روشن ماناوا نے کی ان دونوں میں فخر زمان تردید کرتا ہے, ڈینائی کرتا ہے کہ اس نے بال ٹیمپرنگ نہیں کی. لیکن دونوں فیلڈ امپائر, ٹی وی امپائر, 4th امپائر, میچ ریفری کہتے ہیں نہیں, بال ٹیمپرنگ کے ان کے پاس کچھ نہ کچھ سرٹن ایسی ویڈیوز تھیں جس کی بنیاد پر انہوں نے اس بال ٹیمپرنگ پر فخر زمان کو 2 میچز کا بین کیا. منیمم ویسے 1 میچ کر سکتے ہیں, میکسیمم 2 کرتے ہیں. 1 میچ ہو سکتا تھا اگر فخر زمان اس کو ایڈمٹ کر دیتے, انہوں نے ایڈمٹ نہیں کیا تو ان پر 2 میچوں کی پابندی لگی. اب یہاں پر اب بات آگے بڑھ رہی تھی کہ بھائی یہ بال ٹیمپرنگ کے معاملے میں جب یہ واقعہ ہوا ہے کیا کپتان کو پتا تھا, اور یہاں پر کچھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ فیلڈ امپائر نے بال کو نہ رب کر کے صاف کرنے کے حوالے سے کہا تھا. تو اس میں کپتان کے حوالے سے بات جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی. تو اس دوران لاہور قلندر کی ٹیم مینجمنٹ نے بڑے ہی ان کو کسی اچھے بندے نے مشورہ دیا, اس نے کہا وہ جو سیکیورٹی بریچ والی کہانی ہے نا جس کی ڈاکومنٹیشن ہو چکی ہے, جس کو لاہور پولیس نے لکھ کے دے دیا ہے, اس پر آپ کوئی کام کر لیں. یہ نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں مل کر ایک وہ کہتے ہیں نا ایک ایسا کیس بن جائے جس میں آپ پھنستے چلے جائیں. اور پھر 10 لاکھ روپے جرمانے کا ایک پریس ریلیز لاہور قلندر کی طرف سے آئی. اب سکندر رضا جو ہے ایک ٹویٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے میری فیملی کو الاؤ کیا. اگر وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں, فیملی کو الاؤ کرنے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, پھر 10 لاکھ روپے جرمانہ کس بات کا ہوا, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. کوشش ہوگی کہ آئندہ دنوں میں جب میں لاہور قلندر کی مینجمنٹ سے یا ان سے ہم پریس ٹاک کریں تو ان سے پوچھوں. جہاں تک واقعہ نسیم شاہ کا, وہ 2 کروڑ روپے میں بڑی سوکھی جان چھوٹ گئی. اور اب یہ مطلب ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو ان کی پنڈیز کی ٹیم کے مالکان ہیں ولی اینڈ کو, وہ بہت اچھے ٹرمز رکھتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کی موجودہ مینجمنٹ اور پاکستان سپر لیگ کے اندر. ان کی ان پٹ بہت ہے, مطلب ان کے پاس میڈیا رائٹس بھی ہیں, ان کے پاس ایک ٹیم بھی ہے, مطلب دے آر دا بگ میجر فائنینشیل جس کو کہتے ہیں اسٹیک ہولڈر ان دس ہول پی ایس ایل اینڈ پاکستان کرکٹ بورڈ ارننگ فرام پی ایس ایل. سو انہوں نے بہرحال یہ کوشش پورے انداز سے کی. اب تو میڈیا خیر سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت ایک اسٹرکٹ نئی پالیسی بھی آ گئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی. سو یہ سوکھی جان ان کی 2 کروڑ روپے میں چھوٹ گئی ہے, ورنہ جو انہوں نے کام کیا تھا اس کی سزا بہت بڑی بن سکتی تھی. اور آخری چیز میں جو آپ کو بتاؤں جس کے اندر اب مطلب کئی باتیں جو ہیں وہ ضروری ہیں, وہ یہ ہے کہ محسن نقوی جو کہ چیئرمین ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے, بہت سنسیئر انداز میں ایک اور کوشش کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے مل کر کہ بھائی یہ پی ایس ایل کے اندر فینس کو الاؤ کریں, ورنہ فینس کے بغیر اس پی ایس ایل کا مزہ بالکل نہیں آئے گا. اور امید ہے کہ اگلے 6 سے 8 گھنٹوں میں یہ ملاقات متوقع ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان سے ملیں اور اس پر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ آ جائے. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے ذوالقرنین شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.